عرصہ 30 سال سے اسی ادارے میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے اکثر پڑھے لکھے لوگ لو میرج کرتے ہیں، آپ کی لو میرج ہے یا ارینج میرج؟ اور کوئی بھی انسان محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور یہ ہونی چاہیے۔ اس ادارے میں میں نے اپنی محنت سے کالج میں ٹاپ بھی کیا تھا اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک پیغمبری پیشے سے منسلک ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ کاش اس ٹائم پہ ہمارے معاشی حالات اچھے ہوتے تو ہم آگے نکل چکے ہوتے۔ السلام علیکم ناظرین، ون پلس نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد علی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک استاد بچے کا روحانی باپ ہوتا ہے، وہی بچے کو شعور دیتا ہے، وہی بچے کو زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ زندگی کیسی گزارنی ہے۔ اب میں جس ہستی سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں وہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کے استاد ہی نہیں بلکہ ان کے لیے ایک آئیڈیل پرسنالٹی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ کامرس کالج راجن پور کے پرنسپل محمد نصر اللہ مستوی صاحب کی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک؟ الحمدللہ سر، ٹھیک ہے، بہترین۔ ہاں سر پہلے تو آپ اپنے بارے میں اور اپنے آبائی علاقے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرا نام پروفیسر محمد نصر اللہ مستوی ہے۔ میں ضلع راجن پور کے ایک سٹی ہے نمائی علاقہ فاضل پور، وہاں سے میرا تعلق ہے اور الحمدللہ میں عرصہ 30 سال سے اسی ادارے میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ جناب بحیثیت آپ طالب علم کس طرح آپ کا وقت گزرا؟ آپ پڑھاکو تھے یا شرارتی تھے؟ ہاں الحمدللہ، دور طالب علمی میں میری توجہ تعلیم پر ہوا کرتی تھی اور میں آج فخر سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس ادارے میں آج میں ایز اے انچارج پرنسپل بیٹھا ہوں تو اس ادارے میں نے اپنی محنت سے کالج میں ٹاپ بھی کیا تھا۔ اگر آپ ٹیچر نہ ہوتے تو کس شعبے میں جاتے؟ انسانی خدمت کو میں زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانوں کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، یقیناً اسی کو انسانوں کی خدمت کے لیے چنا گیا ہے، تو کسی ایسے سوشل سیکٹر میں جو ہے نا جس میں انسانی خدمت ہوتی ہے اس کو ترجیح دیتا میں۔ ٹیچنگ فیلڈ میں آپ کی آنا خواہش تھی یا حادثاتی طور پر آئے؟ نہیں، یہ ایک بہت اچھا فیلڈ ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک پیغمبری پیشے سے منسلک ہوں اور یہ میری خواہش بھی تھی۔ طالب علمی سے لے کر ایک معلم بننے تک آپ کو کن مشکل مراحل سے گزرنا پڑا؟ دور طالب علمی میں بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہیں انسان کی، لیکن ساری خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی اور میں ایک بیسک ایک متوسط گھرانے سے تعلق تھا میرا۔ میں چاہتا تھا کہ میں بہت اچھی یونیورسٹی میں جاؤں، پڑھوں، لیکن میرے لیے وہ ہرڈلز جو ہے نا آج تک بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ کاش اس ٹائم پہ ہمارے معاشی حالات اچھے ہوتے تو ہم آگے نکل چکے ہوتے۔ آپ کی پہلی اپوائنٹمنٹ کب ہوئی اور کہاں ہوئی اور آپ کی پہلی سیلری کتنی تھی؟ ہاں، سیلری کا تو آئی تھنک وہ مجھے آئیڈیا نہیں، 700-800 یا 1100 ہوگی، بٹ میری جو پہلی اپوائنٹمنٹ ہے وہ GIC رجحان میں ہوئی تھی اور چند سال گزارنے کے بعد پھر میرا 6 مہینے کے لیے آئی تھنک میں کامرس کالج جامپور میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا، پھر 94 سے لے کر اب تک اسی ادارے کی خدمت کر رہا ہوں۔ سر کالج کی نمایاں کارکردگی کا اظہار کرنا چاہیں تو اظہار کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ، آپ کا بہترین یہ سوال ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا جو کالج ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن پہ بلیو کرتا ہے اور الحمدللہ اس کالج نے کریکولم ایکٹیویٹی میں ایک بہت بڑا نام کمایا ہے اور تقریباً 2015 سے لے کر ابھی تک آن ورڈ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس کالج نے بورڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور اس میں ایک اور میں اضافہ کرتا چلوں کہ 17-18 والے بیچ میں الحمدللہ اسی کالج کی جو گرلز ہیں انہوں نے 7 پوزیشن آن ورڈ ایک سیریز کے ساتھ بورڈ میں، یعنی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7ویں تک اسی 7 پوزیشنز آئی ہیں۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، مبارکباد سر۔ ہمارے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ جو یہاں پر ہماری فیکلٹی ہے وہ انتہائی یعنی ایمانداری سے، جاں فشانی سے، محنت سے کام کرتی ہے۔ میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں
اور خاص طور پر جو ہمارے ایکس پرنسپل نذیر احمد سکھانی صاحب ہیں، ان کی خدمات جو ہے نا وہ اس ادارے کے لیے بہت زیادہ تھی. میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور میں بتا رہا تھا کہ اس کالج میں جہاں کریکولم ایکٹیویٹی کے علاوہ ایکسٹرا جو کریکولم ایکٹیویٹی ہیں اس میں بھی ایک نمایاں پوزیشن یہ ادارہ رکھتا ہے. خاص طور پر جو وزیر اعلیٰ کے تقریری مقابلہ جات جو ہوا کرتے تھے اس میں بھی اس ادارے کی نمایاں پوزیشنز ہیں. ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ اور پروونشل لیول پہ بھی ہمارے بچوں نے پوزیشنز حاصل کی. ماشاءاللہ سر، یہ ایک بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. اور یہاں ہمارے ادارے میں خاص طور پر جو ڈسپلن ہے وہ اپنی مثالات ہے. اس کی اسٹرینتھ اور اس کے ڈسپلن یہ ایک ضلع راجن پور میں نمایاں ایک اس کا یعنی ایک مثال دی جاتی ہے، مقام ہے. تو اس کے علاوہ ہماری خوبصورت بلڈنگ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ڈبل سٹوری بلڈنگ ہے. اور میں آپ کے اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ کامرس اسٹریم میں جتنے بھی کامرس کالج ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے کالج کی جو ہے نا اسٹوڈنٹ کے لیے جو بس لی گئی تھی. اور یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی خوبی ہے کہ اتنی ایفرٹ کے بعد اس کالج کا مقام مرتبہ جو ہے نا وہ دنیا مانتی ہے، اس کو دنیا مانتی ہے. الحمدللہ اس سے بھی ہمیں فخر حاصل ہے اور ہم اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم زیادہ محنت بھی کرتے ہیں، آگے بچوں کو ڈلیور بھی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہم مزید جو ہے نا اس کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ. کہا جاتا ہے اکثر پڑھے لکھے لوگ لو میرج کرتے ہیں، آپ کی لو میرج ہے یا ارینج میرج؟ میری ارینج میرج ہے اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی چوائس میرے لیے یعنی ایک بہت خوبصورت میرے یعنی ایک گھر کا ماحول ہے. مجھے خوشی ہے کہ میری ارینج میرج. کہتے ہیں محبت زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے، آپ کا اس بارے میں کیا ماننا ہے؟ بالکل یقیناً یہ سچ ہے کہ انسان کے اندر محبت کا جو عنصر ہے اس میں تبدیلی جو ہے نا وہ لازمی امر ہوتا ہے. اور کوئی بھی انسان محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور یہ ہونی چاہیے. آپ اس کالج میں طالب علم بھی رہے اور معلم بھی رہے، اب آپ اس کالج میں پرنسپل ہیں، آپ 2 فیز سے گزر گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تینوں فیز میں آپ کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ الحمدللہ مجھے یہ ایک میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں اسی کالج میں پڑھا اور اسی کالج میں نے ٹاپ کیا اور اسی کالج میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی. اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آئی تھنک 30 سال کے قریب جو ہے نا میں نے اس ادارے کی خدمت کی ہے. اور مجھے سب سے زیادہ جو اس میں خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک ایز اے ٹیچر جو ہے نا یہاں بڑا یعنی ایک کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں کہ جو یہ شعبہ ہے یہ اتنا اچھا ہے کہ اس میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں. اور جہاں تک میرے پرنسپل بننے کا تعلق ہے اس میں ابھی مجھے حال ہی میں یہ چارج ملا ہے، ابھی آئی تھنک 1 منتھ ہوا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میدان میں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے زیادہ خوشی ٹیچنگ میں ہوتی ہے. گورنمنٹ کامرس کالج راجن پور میں مستقبل میں کیا سیمسٹر کلاسز کی کوئی امید ہے؟ میری خواہش ہوگی کہ یہاں پر بی کام اور دیگر جو بی ایس پروگرام ہیں اس کی کوشش کی جائے. امید تو ہے چونکہ آج کل کچھ عرصے سے یہ جو کرونا کا سلسلہ ہے اس میں تمام تر کام جو ہے نا ٹھپ ہوا پڑا ہے. میری خواہش ہوگی کہ یہ ایک مثالی ادارہ ہے، اس میں نئے کورسز بھی متعارف کروائے جائیں. آپ کا پسندیدہ شاعر اور گلوکار کون ہے؟ میرا پسندیدہ شاعر اقبال ہے، علامہ اقبال. اور میں اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں جنہوں نے اس ملک، قوم، ملت کی جس طرح ترجمانی کی ہے، انہیں جگانے کی کوشش کی ہے. میں اس کو بہت بڑا یعنی اس کا فین ہوں اور لائک کرتا ہوں. آپ کا پسندیدہ آپ اپنی زندگی میں کس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ جس طرح میں کہہ رہا ہوں اقبال سے زیادہ متاثر ہوں، لیکن سب سے زیادہ جو اگر عالم انسان میں بات کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے میں زیادہ متاثر ہوں. اسی لیے مجھے اقبال کا وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج کے دور میں کامرس کا کتنا سکوپ ہے؟
الحمدللہ کامرس کی جو اہمیت ہے وہ آج کے دور میں تو بہت زیادہ ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کامرس فیلڈ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جو سب سے بڑی ڈگری ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کے طلبہ کی مانی جاتی ہے کہ یہاں ایک اسٹینڈرڈ کے، اور الحمدللہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں جس طرح آج ایک کروشل پیریڈ سے دنیا گزر رہی ہے، معاشی حالات ہیں، اس میں اگر کامرس کی تعلیم میں ترقی ہوگی تو انشاءاللہ جتنے بھی فیلڈ ہیں دنیا میں معاشی لحاظ سے وہ ترقی کریں گے۔ سر ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، ون پلس نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ بحیثیت معلم، پرنسپل اور سماجی کارکن اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ انسانی کی خدمت ہے۔ انسان کو ایک اپنے مستقبل سنوارنے کے لیے اسے ایک اچھی پازیٹیو سوچ، انسان کے اندر جو ہے تبدیلی لاتی ہے وہ اپنی سوچ ہوتی ہے۔ تو میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ ہر انسان اگر اپنے اندر تبدیلی کا خواہش مند ہے تو یقیناً دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی۔